بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم خلاصۃ النحو حصہ دوم کا سبق نمبر الدرس الثامن والاربعون 48واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ 48واں سبق صفت مشبہ کا بیان۔ صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں صفت مشبہ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو، اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ صفت مشبہ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو، اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں مشتق ہی ہوگا، اور یہ کسی نہ اس سے مشتق ہو کے آئے گا، جیسے کریم لفظ مادہ کرم مصدر سے مشتق ہو کر کے آیا، تو یہ بھی مشتق ہے، اور یہ جو ہے ثبوتی معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی دائمی، ثبوت سے مراد دائمی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور برخلاف اسم فاعل کے وہ جو ہے حدوثی معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کے اندر ثبوتی معنی دائمی معنی نہیں رہتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کریم سخی، صعب سخت مشکل، صفت مشبہ کا عمل۔ صفت مشبہ اپنے فاعل کو رفع اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا ہے۔ صفت مشبہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے احسن زید، کیا زید اچھا ہے؟ تو یہاں پر حسن یہ صفت مشبہ ہے اور زید یہ اس کا فاعل ہے جس کو یہ رفع دے رہا ہے۔ تو صفت مشبہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے عمل کی وہی شرط ہے کہ اس سے پہلے جو مبتدا وغیرہ بیان کر رہے ہیں صفت مشبہ کے عمل کی شرط۔ صفت مشبہ صیغہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو، تو عمل جب ہی کرے گا کہ اس سے پہلے ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے۔ صفت مشبہ عام طور پر ویسے اس کا جو صیغہ آتا ہے معرب باللام بھی آتا ہے اور غیر معرب باللام بھی آتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا یہاں غیر معرب باللام ہے، تو صیغہ صفت مشبہ کے لیے، صیغہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی، استفہام ہو، جیسے الطفل حسن وجہ، بچے کا چہرہ خوبصورت ہے، بچہ اس کا چہرہ اچھا ہے، تو یہاں حسن یہ صفت مشبہ ہے اور وجہ یہ اس کا فاعل ہے جس کو رفع دے رہا ہے، اور اس کے عمل کے لیے شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے مبتدا وغیرہ میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے، تو یہاں دیکھیں کہ الطفل اس سے پہلے واقع ہے جو کہ مبتدا بن رہا ہے۔ دوسری مثال جاء رجل کریم ابوہ، ایسا مرد آیا جس کا باپ سخی ہے، تو یہاں کریم یہ صفت مشبہ ہے اور ابوہ یہ اس میں ظاہر جو ہے فاعل ہے جس سے یہ رفع دے رہا ہے، اور اس سے پہلے کوئی ہونا چاہیے مبتدا وغیرہ موصوف، تو یہاں دیکھیں کہ رجل یہ اس سے پہلے واقع ہے کریم سے جو کہ اس کا موصوف بن رہا ہے، پھر بعد میں پورا جملہ مل کر کے رجل کی صفت بنے گا۔ تیسری مثال ہے جاء زید کریما ابوہ، ایسا زید آیا اس حال میں کہ کرم کرنے والا ہے ابو اس کا باپ۔ اب دیکھیں یہاں زیدن یہ کریمن جو ہے یہ صفت مشبہ ہے، اور ابو یہ اس کے بعد واقع ہونے والا یہ بعد میں فاعل بنے گا۔ اب یہ جو ہے پورا جملہ مل کر کے اس کا یہ حال بنے گا، یہ کریمن بعد میں حال، اور زیدن اس سے پہلے یہ ذوالحال واقع ہے، تو زیدن یہ ذوالحال ہے اور کریمن یہ حال ہوگا، تو کریمن یہ صفت مشبہ ہے، اس کے عمل کی شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے کوئی یہ ہو، تو یہاں پر اس سے پہلے ذوالحال زید واقع ہے۔
نمبر 4 ما کریم خالد، خالد سخی نہیں ہے. یہاں کریم صفت مشبہ ہے اور خالد یہ اس کا فاعل ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے، مرفوع ہے، اور اس کے عمل کی شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے موصوف، مبتدا، ذوالحال، نفی، استفہام میں سے کوئی ایک ہو. تو یہاں دیکھیں کریم صفت مشبہ سے پہلے ما یہ جو ہے نفی کا واقع ہے. ایک مثال ہے حل شریف بکر، کیا بکر شریف ہے؟ تو یہاں پر شریف یہ صفت مشبہ ہے اور بکر یہ اس کا اسم ہے جو کہ اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے اس کا، اور اس سے پہلے اس کے عمل کے لیے شرط یہ تھی اس سے پہلے کوئی ایک ہو، لہذا دیکھیں کہ اس سے پہلے حرف استفہام یہاں پر حل واقع ہے. تو اس کے عمل کی یہ شرطیں ہیں کہ اس سے پہلے مبتدا، موصوف، ذوالحال، نفی یا استفہام ہو، لہذا پانچوں مثالیں ایک ترتیب وار ہر ایک کی موجود ہیں. اب آگے چلیں، قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 صفت مشبہ کے کثیر اوزان ہیں. صفت مشبہ کے کثیر اوزان ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں، جیسے افعالو، جیسے افعالو جیسے اسودو کالا، افعالو جیسے اسودو کالا، فعلان جیسے عطشانو پیاسا، فعال جیسے صعب سخت، فعال جیسے صعب سخت، فعیل جیسے کریم سخی، فعال جیسے حسن اچھا، فعال جیسے خباز روٹی بنانے والا بڑھئی، خباز نان بائی. اور بھی آتے ہیں اس کے وزن، جیسے فعالۃ، بقلۃ ساگ سے بقال، اسی طرح جمل سے جمال، سازبان وغیرہ، ساربان وغیرہ. نمبر 2 جو فعل رنگ، عیب یا حلیہ ظاہر کرے اسے سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو اور فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے. حلیہ، بناوٹ وغیرہ ظاہر کرے، جو فعل رنگ، عیب یا حلیہ ظاہر کرے اس سے صفت مشبہ کا صیغہ افعلو اور فعلاؤ کے وزن پر آتا ہے. جیسے احمرو سرخ، تو رنگ ظاہر کر رہا ہے اور اس کا مذکر یہ ہے اور مؤنث کا صیغہ یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے، افعلو فعلاؤ. ہم سرخ عورت، اخرسو مانے گونگا اور خرساؤ اس کا یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے. تو پہلا والا افعلو کے وزن پر اخرسو مانے گونگا اور دوسرا والا خرساؤ فعلاؤ کے وزن پر ہے گونگی. اسی طرح اعین اور عیناؤ، عین سرمگی آنکھ والا، بڑی آنکھ والا، عیناؤ اور یہ اس کو حلیہ ظاہر کر رہا ہے اور اس کا جو ہے مؤنث یہ فعلاؤ کے وزن پر ہے. تو پہلا اعین افعالو کے وزن پر ہے اور دوسرا اعین عیناؤ فعلاؤ کے وزن پر ہے. تو یہ تینوں مثالیں ہوگی ترتیب وار. پہلے احمرو جو ہے رنگ کی پر دلالت کر رہا ہے، اخرسو عیب پر دلالت کر رہا ہے اور اعین یہ حلیہ پر دلالت کر رہا ہے. نمبر 3 صفت مشبہ کے بعد ایسا اسم ہو جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا. اگر اس کے بعد آنے والا اسم فاعل بن سکتا ہے، اس میں ظاہر کوئی ہے تو اسی کو فاعل بنائیں گے، ورنہ جو ہے اس میں موجود ضمیر کو اس کا فاعل بنایا جائے گا. صفت مشبہ کے بعد ایسا اسم جو فاعل بن سکتا ہو تو وہی اس کا فاعل بنے گا. جیسے کریم زید، تو یہ کریم صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد آنے والا زید جو ہے یہ اس میں ہے جو اس کا فاعل بن سکتا ہے، لہذا اسی کو اس کا فاعل بنائیں گے اور کہیں گے کیا زید سخی ہے، اور ورنہ اس میں موجود ضمیر فاعل ہوگی بنے گی. مطلب اگر اس کے بعد کوئی اسم نہیں ہے تو ایسی صورت میں صفت مشبہ کے اندر ضمیر کو ہی ہم اس کا فاعل بنائیں گے جو ما قبل کے مرجع کے مطابق ہوگی. جیسے زید حلیم، زید بردبار ہے، تو یہاں حلیم یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد کوئی اسم نہیں ہے، تو آپ ایسی صورت میں اس حلیم کے اندر ہوا ضمیر کو نکالیں گے جو اس کا فاعل بنے گی اور ما قبل کے مرجع کے مطابق ہوگی. ما قبل میں زید ہے جو کہ مذکر ہے
اور واحد ہے تو اس ضمیر بھی اس کے اندر واحد اور مذکر ہوگی، تو ضمیر جو ہے ما قبل کے مرجع کے مطابق نکالی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 4، فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت ہمیشہ واحد آئے گا۔ فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت ہمیشہ واحد آئے گا، جیسے احسن اولاد، کیا لڑکے اچھے ہیں، تو یہاں دیکھیں کہ اولاد یہ فاعل ہے، اس کا حسن صفت مشبہ ہے، اور اولاد یہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، اور جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو صفت مشبہ واحد آتا ہے، چاہے فاعل جمع ہو یا تثنیہ ہو۔ اب فاعل اگر مذکر رہے گا تو فعل مذکر صفت مشبہ مذکر آئے گا، فاعل اگر مؤنث رہے گا تو صفت مشبہ مؤنث آئے گا، اور اس میں ضمیر ہو فاعل اگر اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو صیغہ صفت ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، جیسے الرجال حسنون، یہ حسنون یہ صفت مشبہ ہے، اور اس کے اندر فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، تو اس کے اندر جو واو ضمیر ہے اس کو ہم جمع کہیں گے، اور فاعل کے ضمیر ہو تو صیغہ صفت بھی مرجع کے مطابق آئے گا، تو واو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ الرجال ہے، اور رجال جو ہے خود جمع ہے، تو اس اعتبار سے صیغہ صفت جو حسنون کو صفت مشبہ کو بھی جمع لایا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو صیغہ صفت واحد آئے گا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو تو صیغہ صفت ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا، جیسے الرجال حسنون۔ نمبر 5، فاعل مؤنث لفظی اس میں جمع یا جمع مکسر ہو تو صیغہ صفت مذکر و مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے۔ فاعل مؤنث لفظی ہو، مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہ ہو، تو یا اس میں جمع ہو یعنی اس میں جمع جس کا واحد نہ ہو مگر جمع کا معنی دے، یا جمع مکسر ہو یعنی ایسی جمع جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے، تو صیغہ صفت مذکر و مؤنث دونوں طرح آ سکتا ہے، جیسے احمر شمسن، کیا سورج سرخ ہے، تو یہاں پر شمسن یہ جو ہے اس کا فاعل مؤنث لفظی ہے جس کے مقابلے میں کوئی جاندار نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ احمر یہاں تو مذکر ہے، ہم اس کی جگہ حمراء بھی لا سکتے ہیں، احمراء شمسن، تو مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح ما لئیم قوم کمینی نہیں ہے، تو یہاں لئیم کے بعد جو قوم آ رہا ہے یہ قوم اس میں جمع ہے جو جمع کا معنی دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے آنے والا جو صفت مشبہ ہوگا اس کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں، اور یوں کہہ سکتے ہیں ما لئیمۃ قوم، تو یہ قوم اس میں جمع ہے تو اس سے پہلے سے صفت کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں لئیمۃ۔ اسی طرح کریم رجال، کیا مرد سخی ہیں، تو یہاں رجال یہ اس کے جو بعد واقع ہونے والا فاعل ہے وہ جمع مکسر ہے، رجل سے رجال ہی جمع مکسر ہے، اور جب فاعل جمع مکسر واقع ہو تو ایسی صورت میں صیغہ صفت کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور مذکر بھی، تو یہاں مذکر ہے آپ اس کو کریمتن بھی کہہ سکتے ہیں، کریمتن رجال۔ یہ جو ہے ہمارا سبق مکمل ہو گیا۔ اب آئیے ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ ہم دوسری اور تیسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ پہلی تمرین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق طلبہ سے سننے اور سنانے پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے آئیے دوسری تمرین کو حل کرتے ہیں۔ دوسری تمرین کے اندر یہ رہتا ہے کہ غلطی کی نشاندہی کیجیے، کچھ الفاظ غلط رہتے ہیں ان کو ادھر ادھر کر کے اس جملے کو پورا درست کرنا رہتا ہے، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1 ہے جو اسم ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری معنی ہو اسے صفت مشبہ کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے، بلکہ ہم یہاں پر کہیں گے جو اسم مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری کے بعد بڑھائیں گے مصدری معنی بطور ثبوت ہو، مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو، مصدری معنی ثبوتی طور پر ہو اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ جو اس میں مشتق ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں مصدری معنی ثبوتی طور پر اسے صفت مشبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، صفت مشبہ کے عمل کی 5 شرطیں ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا
کہ اس میں ظاہر میں عمل کے لیے صفت مشبہ کے اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے، اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ صفت مشبہ سے پہلے موصوف مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو۔ صفت مشبہ اس میں ظاہر میں عمل کے لیے ضروری ہے کہ صفت مشبہ سے پہلے صفت مشبہ کے عمل کے لیے ضروری ہے کہ صفت مشبہ سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو۔ اب تمرین نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 الف ہے، صفت مشبہ اور اس کے عمل کی نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے یہاں پر 2 جز ہیں۔ پہلے ہمیں جو ہے اس کا عمل دیکھنا کہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور ضمیر ہوگی تو ضمیر اس کا فاعل بنے گی۔ تو نمبر 1 جملہ ہے اللہ کریم، اللہ سخی ہے۔ تو یہاں پر کریم یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد اس میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے یہ بیان کیا تھا، تو صفت مشبہ کے عمل کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ تو اس کی جگہ ہمیں یہی کہنا ہے کہ صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی یا استفہام ہو۔ اب اس کی تمرین نمبر 3 کی طرف پہلا نمبر جز ہے۔ پہلا نمبر جز الف میں نمبر 1 جملہ ہے اللہ کریم، اللہ سخی ہے۔ تو یہاں کریم یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد کوئی فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے، لہذا اس کے اندر موجود ضمیر ہوا جو ہے اس کا فاعل ہے۔ دوسرا جملہ ہے زید حسن غلام، زید کا غلام اچھا ہے۔ تو یہاں حسن یہ صفت مشبہ ہے اور غلام یہ اس میں ظاہر جو ہے اس کا فاعل ہے۔ نمبر 3 انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ یہ عطشان یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو ضمیر کو اس کا فاعل بناتے ہیں، لہذا اس کے اندر ضمیر کو ہم اس کا فاعل بنائیں گے۔ اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ نمبر 4 احسن زید، کیا زید اچھا ہے؟ تو یہاں پر حسن یہ صفت مشبہ ہے اور زید یہ اس میں ظاہر ہے، اور جب اس میں ظاہر ہو تو وہی اس کا فاعل بنتا ہے، لہذا زید جو ہے اس کا حسن صفت مشبہ کا فاعل ہے۔ نمبر 5 جاء رجال حسنون وجہن، اور ایسے مرد آئے جن کا جو خوبصورت ہے چہرے کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر حسنون یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد کوئی اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ضمیر کو اس کا فاعل بنائیں گے اور ضمیر کے مطابق جو ہے صفت مشبہ فاعل بنتا ہے۔ ضمیر کے مطابق صفت مشبہ بھی جو ہے ضمیر کے مطابق لایا جاتا ہے مرجع کے مطابق۔ اب یہاں دیکھیں کہ واو ضمیر کا مرجع رجال ہے جو جمع ہے، تو اس اعتبار سے حسنون صفت مشبہ کو بھی جمع لائیں، اور وجہن یہ تمیز ہے، مفعول منصوب ہے۔ تو ایسے مردائے جو خوبصورت ہیں چہرے کے اعتبار سے۔ اور ہم نے پیچھے اس سب میں یہ بیان کیا تھا کہ اس میں صفت مشبہ کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال نفی استفہام ہو۔ ایسے دیکھ سکتے ہیں آپ ساری مثالوں میں کہ یہاں کریم صفت مشبہ سے پہلے اللہ ہی مبتدا ہے، اسی طرح حسن صفت مشبہ سے پہلے بھی یہاں پر مبتدا ہے اور یہاں پر بھی یہ مبتدا ہے، اور حسن زید میں بھی یہاں پر صفت مشبہ سے پہلے اس میں حرف استفہام ہے، اور یہاں رجال حسنون میں بھی صفت مشبہ سے پہلے جو ہے موصوف ہے۔ نمبر 6 جملہ ہے ہادی طفلۃ حسنۃ، یہ اچھی بچی ہے۔ تو یہاں حسنۃ یہ صفت مشبہ ہے اور اس کے بعد فاعل موجود نہیں اس میں ظاہر، تو ایسی صورت میں ضمیر اس کے اندر فاعل ہوگی اور ضمیر جو ہے ما قبل کے مرجع کے مطابق ہوگی، اور یہاں ما قبل میں جو ہے طفلۃ ہے جو مؤنث ہے، اس اعتبار سے صفت مشبہ بھی مؤنث آیا اور اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہوگی۔ نمبر 7 شاۃ ابیض راسها، بکری جس کا سر سفید ہے۔ یہاں ابیض جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور راسها یہ اس کا فاعل ہے، اور اصل راس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، راس مذکر ہے تو ابیض صفت مشبہ کو بھی مذکر لائیں۔ فاعل جب اس میں ظاہر ہو تو صفت مشبہ
واحد آئے گا، اور اگر مذکر ہو تو صفت مشبہ بھی مذکر آئے گا، لہذا راس مذکر ہے تو ابیض صفت مشبہ بھی مذکر آیا۔ اور اس سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے، مبتدا موصوف، یہاں مبتدا پہلے موجود ہے، تو اس سے پہلے جو عمل کی شرطیں تھی وہ یہاں پر موجود ہیں۔ یہ جو ہے پہلا حصہ پورا ہو گیا۔ اب آئیے دوسرے جملے سے با کی طرف چلتے ہیں۔ با میں درجہ ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کریں، تو ہم پہلے جو ہے غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کے بعد وجہ بیان کریں گے۔ نمبر 1 جملہ ہے کریم ابن خالد، خالد کے 2 بیٹے سخی ہیں، تو یہ جملہ اصل میں درست اس طرح سے ہوگا، ما کریم ابن خالد، ما کریم ابن خالد۔ اب یہ درست اس لیے ہوگا کہ یہاں پر پیچھے بیان کیا جائے گا کہ کریم یہ صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ کے عمل کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے مبتدا موصوف ذوالحال وغیرہ میں سے کوئی ایک ہو، تو یہاں پر اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں یہاں پر، لہذا اس سے پہلے ہم ما کو لگا لیں گے تاکہ اس کے عمل کی شرط درست ہو جائے، لہذا ما کریم ابن خالد۔ نمبر 2 الرجلان حسنان غلامہما، ایسے 2 مرد جن کے غلام خوبصورت ہے، تو درست جملہ ہوگا الرجلان حسن غلامہما، حسنان کی جگہ حسن غلامہما۔ اور حسن کیوں ہوگا؟ حسن اس لیے ہوگا کہ غلامہما یہ اس کا فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، اور جب صفت مشبہ کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، لہذا یہاں حسنان تثنیہ کی جگہ حسن واحد آئے گا۔ نمبر 3 ہے زید عطشان بنتو، زید اس کی بیٹی پیاسی ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے اصل جملہ ہوگا زید عطشان ابنو، بنتو کی جگہ ابنو ہوگا، کیونکہ جب سے یہ صفت مشبہ عطشان جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور مذکر ہے، اور مذکر ہے تو اس کے بعد جو آئے گا وہ فاعل بھی مذکر ہوگا، تو اس اعتبار سے اسے ہم یہ مذکر لائیں گے تو یہ ہو جائے گا عطشان ابنہ، اور چونکہ صفت مشبہ مذکر ہے اس لیے اس کا فاعل بھی مذکر لائیں گے۔ اگر ہاں اس کو درست کر سکتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ زید عطشا، تو عطشان کی جگہ عطشا لا سکتے ہیں، پھر یہ بنتو درست ہو جائے گا۔ تو فعل مذکر ہے تو اس حساب سے فاعل بھی مذکر لائے۔ نمبر 4 ہے لعیق ولدان، 2 بچے کاجل ڈالنے والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ لعیق یہ صفت مشبہ ہے اور ولدان اس کا فاعل ہے، اور فاعل جب اس میں ظاہر ہو، تثنیہ آئی ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، لہذا صفت مشبہ بھی واحد ہے، لیکن اس کے عمل کی ابھی یہاں ایک شرط بہت ہے کہ اس سے پہلے کوئی مبتدا موصوف وغیرہ ہونی چاہیے، اور اس سے پہلے کوئی ایک نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، لہذا ہم اس کے عمل کو درست کرنے کے لیے اس سے پہلے ما لگائیں گے۔ اب پورا جملہ بنے گا ما لعیق ولدان۔ نمبر 5 جاء الرجال الحسنون اخلاقهم، پیچھے بیان کیا ہم نے کہ صفت مشبہ کا استعمال کبھی الف لام کے ساتھ ہوتا ہے کبھی بغیر الف لام کے، اور صفت مشبہ کا جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اصل درست جملہ ہوگا جاء الرجال الحسن اخلاقهم، ایسے مرد آئے جن کے اخلاق اچھے ہیں، تو یہاں الحسنون کی جگہ الحسن ہوگا، اور وہ اس لیے کہ الاخلاقهم یہ اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو صفت مشبہ واحد آتے ہیں جبکہ یہ جمع ہے، تو یہاں ہوگا الحسن اخلاقهم۔ نمبر 6 ہے ھذا رجل ذکی بنت، یہ ایسا مرد ہے جس کی بیٹی ذہین ہے، تو یہاں جو ہے ذکی بنت یہ درست نہیں ہے بلکہ ہوگا ھذا رجل ذکیۃ بنت، ایک تو یہ ہو سکتا ہے ذکیۃ بنت، ذکیۃ بنت اس طور پر ہوگا کہ یہاں پر بنتو اس کا فاعل ہے اور فاعل مؤنث ہے تو صفت مشبہ کو بھی مؤنث لائیں گے، بنتو ہو جائے گا، اور اس سے پہلے عمل کی شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے کوئی اور ہونا چاہیے مبتدا وغیرہ، تو یہاں اس سے پہلے دیکھیں یہاں پر موصوف رجل موصوف اس سے پہلے واقع ہے، اور اگر اسی کو درست کرنا چاہتے ہیں کہ ذکی درست ہے تو ہم بنتو کی جگہ ابنہ لا لیں، پورا جملہ درست ہو جائے گا ھذا رجل ذکی ابنہ، تو 2 طرح سے اس کو درست کر سکتے ہیں، تو اب فاعل اس میں ظاہر ہوگا تو فعل بھی واحد ہو جائے گا اور مذکر ہوگا۔
نمبر 7 ہے رأیت اولادا فتینا، میں نے فتین ذہین لڑکوں کو دیکھا. تو یہاں پر جو ہے وہ فتینن جو ہے یہ اس کا صفت بنے گی اولاد کی، اور یہ فتینن صفت مشبہ ہے، اور اس کے بعد فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے. فاعل اس میں ظاہر نہ ہو تو ضمیر کو اس کا فاعل بناتے ہیں، اور ضمیر مرجع کے مطابق آتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اصل جملہ ہو جائے گا رأیت اولادا فتینینا، اور فتینینا اس لیے ہو جائے گا کیونکہ یہ اولاد کی یہ صفت واقع ہوگا، اور اولاد چونکہ حالت نسبی میں ہے تو صفت بھی حالت موصوف حالت نسبی میں، تو صفت بھی حالت نسبی بنے گی بعد میں. تو اب یہاں پر فتینینا ہو جائے گا، اور جمع اس لیے واقع ہوگا کہ ضمیر ما قبل کے مرجع کے مطابق آتی ہے، تو یہاں پر اولادن جمع ہے، تو اب اسی طرح سے جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ بھی جمع ہو جائے گا. اب درست ہوگا رأیت اولادا فتینینا، اور چونکہ فتینینا یہ جمع مذکر سالم ہو گیا، اور جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نسبی جری میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا فتینینا ہوگا. نمبر 8 ہے ہاذی بقرۃ بیضاء راسها، یہ ایسی گائے ہے جس کا سر سفید ہے. تو یہاں درست جملہ ہوگا ہاذی بقرۃ ابیض راسها، اور ابیض اس لیے ہوگا کیونکہ راس کو اصل مطلب پوچھنا یہ ہے کہ راس کے بارے میں، اور راس مذکر ہے تو اس اعتبار سے فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر آئے گا، ابیض ہوگا، ابیض ہو جائے گا. اور اب یزو ہوگا جس کا فاعل، اور یہ صفت مشبہ کا فاعل جو ہے اس میں ظاہر ہے تو فعل مذکر آئے گا، اور فاعل مذکر ہے تو فعل مذکر آئے گا، اور فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل بھی صفت مشبہ بھی واحد آئے گا. اور اس کے عمل کی شرط یہ تھی کہ اس سے پہلے کوئی 5 چیزوں میں سے کوئی یہ ہو. تو یہاں پر دیکھیں یہاں اس سے پہلے جو ہے بقرۃن، یہ اس سے پہلے واقع ہے جو اس کا موصوف بن رہا ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں اب پورا جملہ ہاذی بقرۃ ابیض راسها، تو یہ ہمارا جو ہے سبق جو ہے صفت مشبہ کا بیان، ہمارا سبق مکمل ہو گیا. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا.